بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو آسمان پر تاروں کی طرف دیکھنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ ہرگز مت پئیں، کیونکہ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہونے لگتی ہیں۔ کچی سبزیاں کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیا کریں، اس سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اخروٹ کھانے سے چہرے کی رنگت گوری ہوتی ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں اگر زیرے کا استعمال کریں تو اس سے ان کے دودھ میں اضافہ ہوگا۔ دودھ اور زیرے کو ملا کر استعمال کریں تو دل کی بند شریانیں کھل جاتی ہیں۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی بے وقت کھانا نہ کھاؤ، ہمیشہ جب بھوک لگے اسی وقت کھانا کھاؤ۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے تو بکثرت یا اللہ یا قادرو یا مجیدو کا ورد کیجیے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں اگر سرما ڈال کر سوئیں تو اس سے کبھی بھی نظر خراب نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کریں، ایسا کرنے سے جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دیں، یعنی آٹا گوندتے ہوئے نمک کم ڈالا کریں۔ اگر جسم میں بہت شدید درد اور تھکاوٹ ہو تو اس کے لیے بہت آسان نسخہ ہے۔ نیم کے پتوں کا پانی لے کر اس میں اپنے پاؤں 15 منٹ کے لیے ڈبو کر رکھیں، جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کی خوراک میں سیب کا استعمال لازمی کریں۔ سیب کے استعمال سے دماغ کی گروتھ تیزی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پی لیں، اس طرح آپ کی جوانی واپس آ جائے گی۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہے ان کے لیے بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ کریلے کا جوس روزانہ صرف 1 چمچ پی لیا کریں، اس طرح شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ گلہری کا جوٹھا کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کا تیل اگر آنکھ میں ڈالیں تو اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انجیر اور بادام نہار منہ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ارجنٹ فیشل کے نام پر صرف کیلے کا چھلکا اگر منہ پر رگڑیں، 10 منٹ کے بعد چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں تو فیشل جیسی چمک ملے گی۔ شہد ہمیشہ سٹیل کے چمچ سے کھائیں، اس طرح سے نظر تیز ہوتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر ہم بستری کرنے سے بانجھ پن کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں جمایا جا سکتا جب تک کہ اس میں گائے، بھینس یا بکری کا دودھ شامل نہ کیا جائے؟ شام کے وقت گوبھی کھانے سے جسم میں بادی پن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں اور پٹھوں کا درد ہوتا ہے وہ لوگ کھٹی چیزوں کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ کھٹی چیزوں کے استعمال سے جوڑوں کا درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو عورتیں وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ صبح نہار منہ آدھا چمچ کالا زیرے کا استعمال شروع کر دیں۔ صبح کے وقت دہی کھانا صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر ماں کا وزن حمل کے دوران زیادہ بڑھ جائے تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ غصہ کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ غصہ کرنے کی وجہ سے موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 دفعہ پی لیں۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے کو دبا کر رکھے، کیونکہ غصہ جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ پودینے کی چائے دماغ کو تیز کرتی ہے، مگر کیسے؟ جانیں اس میں چھپے آپ کی صحت اور خوبصورتی کے وہ راز جو شاید ہی آپ کو معلوم ہوں۔ پودینے کی چائے سے متعلق اکثر بتایا جاتا ہے کہ یہ تیزابیت اور سینے کی جلن دور کرنے کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہے، مگر پودینہ بھی کئی اقسام کا ہوتا ہے۔ ایک سادہ پودینہ جو ہم کھانوں میں سلاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں،
اسی طرح پودینے کی ایک قسم پہاڑی پودینہ جسے اسپیئرمنٹ کہا جاتا ہے، یہ طبی مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کو اکثر دواؤں میں بھی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی افادیت عام پودینے سے زیادہ ہے۔ اسپیئرمنٹ میں بڑی تعداد میں اینٹی آکسیڈنٹس اور پوٹنٹ اینٹی آکسیڈنٹ، روز میرینک ایسڈز، فلاونیز، لیمونن، مینتھول اور وٹامن سی پایا جاتا ہے، جو تمام اجزاء آپس میں مل کر ہماری صحت اور خوبصورتی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسپیئرمنٹ کی چائے کے فوائد: دماغ تیز: اسپیئرمنٹ دماغ کو تیز بناتا ہے، جس سے ہمارا اعصابی نظام بھی بہتر ہوتا ہے اور حافظہ بڑھتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں بھولنے کی بیماری ہے، ان کے لیے اس پودینے کی چائے سب سے زیادہ کارآمد ہے کیونکہ یہ دماغ میں موجود ریشوں کو متحرک بنانے میں اہم کام کرتی ہے۔ بلڈ پریشر: بلڈ پریشر کا اتار چڑھاؤ جسم میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے، جو کہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس چائے کا استعمال آپ کے لیے بھی مفید ہے۔ ہارمونز: خواتین اور مرد حضرات میں اینڈروجن اور پروسٹاجلان ان ہارمونز کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے اندرونی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، جن کا علاج سب سے زیادہ طویل اور مہنگا ہے۔ اس لیے آپ اسپیئرمنٹ کی چائے کو روزانہ نہار منہ استعمال کرنے سے تمام ہارمونل بیماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ نظام انہضام: ہاضمہ درست رکھنا یونہی طور پر اس زمانے میں ذرا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ مختلف قسم کے غیر معیاری کھانے اور جنک فوڈ معدے کو بے ترتیب کر دیتے ہیں، اس لیے یہ چائے آپ کے معدے کو توانا اور ہاضمے کو درست رکھتی ہے۔ انفیکشن اور جراثیم سے بچاؤ: یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل ہے جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتی اور جسم کو مختلف قسم کے وائرل انفیکشن اور جراثیموں کے حملے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ: ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ریلیکسیجنٹ دوائیں کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اسپیئرمنٹ کی چائے سے فائدہ اٹھائیں، جو دماغ کو طاقت بھی پہنچائے اور ذہن کو سکون بھی۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ: ماہرین کی نظر میں اضافی بالوں کے فولیکلز کو کمزور کرنے میں یہ چائے بہت کارآمد ہے، جو کہ مختلف ریموول کریموں میں استعمال بھی کی جاتی ہے۔ خون کی صفائی: فلاونیز اور دیگر کیمیائی مرکبات ہونے کی وجہ سے یہ پودینہ خون کی صفائی کا کام کرتا ہے، جس سے شریانیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ رنگت نکھارے: رنگ نکھارنے کے لیے بس کچھ استعمال کر لیا ہے تو اب اس چائے کا استعمال آپ کے لیے کارآمد رہے گا کیونکہ یہ خون کی صفائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا رنگ قدرتی طور پر نکھرتا ہے اور مردہ خلیات روزانہ کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہمارا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ سو فرینڈز، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔